بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی اہم چیزیں، دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، تو میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے جائیں. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع ابھی قرآن ہے. میں تاریخ کی دشوار، مشکل اور کانٹروورشل معاملات میں نہ جانا چاہتا ہوں، نہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور نہ اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ بچوں کو وہ چیزیں یاد رہیں گی نہیں. ایک دفعہ نہیں، اگر میں 3 دفعہ بھی ریپیٹ کروں تو یاد نہیں رہیں گی. لہذا 2-3 پوائنٹ میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ اگر آپ اپنی میموری میں، یادداشت میں پرزرو کر سکیں تو ہو سکتا ہے کبھی کسی وقت کسی بحث میں آپ کے کام آ جائیں. باقی میں اپنا سبجیکٹ سمجھ کروں گا، قرآن کے تعلق سے اور اہل بیت کے اوپر بیان شروع کروں گا. لیکن 2-3 پوائنٹ ضرور چاہوں گا کہ آپ کے دماغ میں پڑے رہ جائیں. پہلا پوائنٹ تو یہ سمجھ لیجیے کہ شیعوں پر زبردستی کا جھوٹا الزام ہے کہ وہ اس قرآن کے قائل نہیں ہیں. یہ بالکل زبردستی کا الزام ہے، بالکل جھوٹا الزام ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہنے لگے کہ صاحب شیعہ تو کعبے کی طرف سجدہ کرتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا کرے کہ شیعہ لوگ تو کعبے سے منہ پھیر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبے کی طرف سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو بھائی کیسے ثابت کریں کہ ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ ہماری مسجدوں کو دیکھ لو، ہمیں نماز پڑھتے دیکھ لو، مکے میں نماز پڑھتے دیکھ لو، اور گھر میں نماز پڑھتے دیکھ لو. اب اس کے بعد بھی اگر یہی ہے کہ نہیں صاحب کعبے کی طرف سجدہ نہیں کرتے، تو اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے 12 اماموں نے یہی قرآن پڑھا، اسی قرآن سے استدلال کیے
اسی قرآن کو ہمیشہ پیش کیا، اسی قرآن کو لکھا، چنانچہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو اماموں کی طرف مینوسکرپٹ منسوب ہیں، ہندوستان میں بھی ہو، شاید مصر میں ہیں، ترکی میں ہیں، کافی تعداد میں ایران میں ہیں، مشہد مقدس میں جو امام رضا علیہ السلام کا کتب خانہ ہے اس میں ہیں، جس کا بھی چاہے قرآن شریف لے جائے، اس کو اس کے ٹیلی کر کے دیکھ لے، ملا کے دیکھ لے، وہی قرآن ہے، یہ ہے وہی وہ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ صرف وہ کیا ہے جو حضرت علی لائے تھے، وہ اس طرح سے کمپائل کیا ہوا ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اور کوئی مسلمان کسی فرقے کا بھی ہو اس قرآن کے لیے یہ نہیں مانتا ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اور فرمایا یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، اماموں کی غیبت کے زمانے کے بعد سے آج تک ہمارے جتنے علماء ہوئے، یعنی فقہ الاسلام کلینی سے لے کے جو غیبت امام کے بعد ہمارے پہلے عالم یا پہلے عالم یا پہلے مرجع یا جو چاہے کہہ لیجیے آپ، کہ جس وقت غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو اس وقت جو پہلا نام سامنے آیا وہ فقہ الاسلام شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جن کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت سے لے کے شیخ صدوق اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ اور شیخ ابو جعفر طوسی شیخ الطائفہ، اور ہوتے ہوتے آج تک جو آج علماء اس وقت زندہ موجود ہیں، جو اس وقت علماء زندہ موجود ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک سارے علماء نے بھی یہی قرآن پڑھا، یہی قرآن پڑھایا، اسی کی تفسیر لکھی، اسی کے سلسلے میں جو بھی ان کا ورک ہے وہ اسی کے سلسلے۔ لہذا یہ بات کہ شیعوں کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، یہ بالکل ایک بوگس بات ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ آپ کے یہاں فلاں فلاں کتاب میں یہ روایت ہے کہ یہ قرآن میں یہ آیت یوں سے یوں ہے، آپ سمجھے نہیں، ہر روایت اور ہر بات ایک تو معتبر نہیں ہوتی ہے۔ عام طور سے جو نظریہ ہوتا ہے وہی مانا جاتا ہے، اور کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے فرقوں میں ہے معاملہ، خالی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں سورہ جمعہ زیادہ بڑا تھا، اب چھوٹا رہ گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی قرآن میں کچھ کمی کے قائل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی قرآن ایک ترتیب دیا تھا، موعظتین کو وہ قرآن میں شامل نہیں کرتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق،
وہ کہتے تھے جزو قرآن نہیں ہے. ہمارا وابریشن نہیں ہے، نہ ہم عقیدہ ہے، نہ ہم مانتے ہیں. لیکن صدر اول میں رسول اللہ کے زمانے کے جو لوگ تھے ان میں بھی یہ کانٹروورسی تھی. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ 2-3 ایسے حوالوں سے خالی ہم ہی پر الزام نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ پورا عالم اسلام جو ہے ہر ایک کے گھر میں یہ چیز ہے. ایک خلیفہ کے متعلق یہ بات ہے، ان کے نیک ہونے اور دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ کہی جاتی ہے کہ وہ ایک آیت لائے جس وقت قرآن جمع ہو رہا تھا، مگر ان کو 2 گواہ نہیں ملے، تو کمیٹی نے وہ آیت ایکسپٹ نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنا انڈیپینڈنٹ تھی کمیٹی کہ خلیفہ کی بات بھی اسی اصول پر پرکھی گئی جیسے عام آدمی کی بات ہو. وہ تو خیر ٹھیک ہے، اس کی جتنی تعریف چاہے چیزیں کم ہے، مگر جو لایا تھا وہ تو اپنے خیال میں صحیح سمجھ کے لایا ہوگا نا. جو لایا تھا وہ تو یہ سمجھ کے لایا تھا نا یہ قرآن کا جو ہے. اب یہ ہے کہ اس کے بعد 2 گواہ نہیں تھے، اس کرائٹیریا کے حساب سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن جو خود کلیم کر رہا ہے وہ تو اس کو صحیح مانتا ہے، اور وہ آیت قرآن میں نہیں ہے. تو ہم نہیں جانتے، لیکن ان کے حساب سے وہ آیت کم ہے جو لائے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر اگر بحث چھیڑی جائے تو 2 اعتراض آپ ہم پر کیجیے گا، 15 اعتراض ہم آپ پر کریں گے، اور قیامت تک اس بحث کا اینڈ نہیں ہوگا. تو یہ تو ہم کو ستانے کے لیے لوگوں نے بحثیں چھیڑی کہ ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہو، یہ قرآن کو نہیں مانتے. اب آئیے آج میں ایک اور چھوٹا سا ایک معاملہ آپ کو سناؤں جس کے اندر کوئی غیر کی بات نہیں، ہمارے ہی علماء کے درمیان کئی ورژن ہیں. یہ قرآن کیسے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ 23 برس میں نازل ہوا، لیکن ایک جگہ قرآن ہی میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. تو اب علماء نے لکھا کہ شب قدر میں یہ لوح محفوظ پا آیا اور لوح محفوظ سے آتا رہا. دوسرا قول یہ آیا کہ شب قدر میں قلب محمد پر نازل ہوا. اور اس کے بعد وہ بتاتے رہے. تیسرا ایک سوال اکثر لوگ اور کرتے ہیں کہ حضرت علی پیدا ہوئے سن 30 عام الفیل میں، رسول نے اعلان رسالت کیا سن 40 عام الفیل میں، قرآن نازل ہونے کا سلسلہ 40 عام الفیل کے بعد شروع ہوا یا 40 عام الفیل سے شروع ہوا، یعنی حضرت علی کی پیدائش کے 10 برس بعد. تو یہ جو مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ ولادت کے ساتھ علی نے قرآن پڑھا، یہ کیا ہے؟ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن علم رسول میں پہلے سے تھا،
اور علم امام میں بھی پہلے سے تھا، کیونکہ پہلے سے ان دونوں کو علم تھا، لہذا انہوں نے پڑھا، انہوں نے تصدیق کی۔ ایک دونوں جانتے تھے ایک بات کو، تو ایک نے سنایا اور دوسرے نے اس کی تصدیق کی۔ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تو پھر یہ جبرائیل جو آیت آیت کر کے لائے یہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جس وقت جو حکم مناسب سمجھا، جو آیت مناسب سمجھی، وہ بھیجی۔ اب اس پیچیدہ مسئلے کو میں علمی اعتبار سے نہیں دیکھیے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جو تفسیری معاملہ ہے وہ تفسیروں میں اس کے سلسلے میں ڈیٹیل سب لکھے میں، وہ پڑھنا ہو تو اسی میں پڑھیے، وہ پڑھنا ہو تو وہ جو اوریجنل کتابیں ہیں اسی میں پڑھیے۔ میرا کام تو خالی لڑکوں کو سمجھانے والا کام ہے، اور لڑکوں کو اس طرح سمجھایا جائے کہ ہمارا جو اصل عقیدہ اور نظریہ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر اس طرح سمجھایا کہ اصل نظریہ ہی ڈیمیج ہو گیا تو سمجھانا بیکار ہے، سمجھانے کا فائدہ کیا؟ تو اس طرح بچے سمجھ لیں کہ اصل نظریہ ڈیمیج نہ ہو اور بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو اب کو سمجھ لیجیے آپ کہ جیسے کسی بہت بڑے سیٹھ نے کئی ملین روپیہ اپنے مینیجر کے نام باہر سے ٹرانسفر کر دیا۔ امریکہ سے، یورپ سے، کہیں باہر سے کئی ملین روپیہ اپنے مینیجر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ وہ روپیہ آ گیا اس کے اکاؤنٹ میں پورا، 10 ملین روپیہ تھا، 10 ملین روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پورا کا پورا آ گیا۔ اب اسٹیٹ سے وہ مینیجر سے یہ طے ہے کہ ہم جتنا جتنا کہتے جائیں گے تم اتنا اتنا دیتے جانا۔ تو ایک دفعہ مینیجر کے اکاؤنٹ میں تو پورا آ گیا، اب اس کے بعد جیسے جیسے سیٹ کا آرڈر آتا جاتا ہے، 25,000 کا چیک دے دو، اس نے 25,000 کا دے دیا، 20,000 دے دو، اس نے 20,000 دے دیا، 85,000 دے دو، اس نے 85,000 دے دیا، 1 لاکھ دے دو، 1 لاکھ دے دیا، 75,000 دے دو، 75,000 دے دیا۔ اب جیسے جیسے آتا جاتا ہے ویسے وہ دیتا جاتا ہے اس آرگنائزیشن کو جس کے لیے روپیہ آیا ہے۔ اس لیے کہ سارا روپیہ ایک دم سے ان کو نہیں دے دینا ہے، سارا روپیہ ایک دم سے ان کو نہیں دے دینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے۔ تو جیسے جیسے وہاں سے آرڈر آ رہا ہے سیٹ کا، ویسے ویسے مینیجر یہاں روپیہ دیتا جا رہا ہے اور اس کا ریکارڈ رکھتا جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ میں اتنا دیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا دیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا دیا۔ پھر ڈفرینٹ فنڈس ہیں کہ بھائی یہ فلاں فنڈ ہے، یہ فلاں فنڈ ہے، یہ فلاں فنڈ ہے، یہ فلاں فنڈ ہے۔ سیٹ کا آرڈر آیا، فلاں فنڈ میں 20,000 دے دو، انہوں نے 20,000 دے دیا، نوٹ کر دیا، فلاں فنڈ میں 20,000 گیا، فلاں فنڈ میں 10,000 دے دو، اس نے اس فنڈ میں 10,000 دیا، نوٹ کر لیا، اس فنڈ میں 10,000 گیا، فلاں میں 25,000 دے دو، اس فنڈ میں 25,000 گیا۔ اچھا اب یہ فنڈ کلوز کر دو، اب اس میں اور کوئی اماؤنٹ نہیں دینا ہے، وہ فنڈ کلوز کر دیا، دوسرا فنڈ چالو کر دیا۔ یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے پورا قرآن قلب محمد پر نازل کیا۔ اب جو جبرائیل آتے رہے یہ آرڈر لاتے رہے کہ اب یہ آیت پہنچا دو، اب یہ آیت پہنچا دو، اب یہ آیت پہنچا دو۔ صلوات ہے محمد۔ بات واضح ہوئی؟
یہ اس سورے کی آیت ہے، یہ سورے کی آیت ہے، یہ سورے کی آیت ہے، یہ ادھر کی ہے، یہ ادھر کی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہے، یہ تفسیر کی ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے، جس کو میں نے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس مثال کے ذریعے ہمارا کوئی نظریہ تو ہمارا کوئی عقیدہ جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم سے حضور سرور کائنات نے ہم کو قرآن پہنچایا، اور یہ قرآن ہمارے واسطے ہدایت ہے، قرآن ہمارے واسطے ہدایت ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، قرآن اور اہل بیت یہ دو ساتھی ہیں۔ قرآن کا کام ہے اللہ کے قانون کو پیش کرنا، اہل بیت کا کام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اس قانون کو ایکسپلین کرنا۔ رسول کا کام ہے اللہ کے قانون کو اللہ کی مرضی کے مطابق پبلک تک پہنچانا۔ اماموں کا کام ہے اس قانون کو اللہ کی مرضی کے مطابق پبلک کو بتانا۔ یہ ہے پورا ہدایت کا سسٹم۔ اب یہ قرآن کیا ہے اس کو آپ سمجھیں، اور قرآن کے ذریعے اہل بیت کو سمجھیے، اور اہل بیت کے ذریعے قرآن کو سمجھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کتاب علم ہے، قرآن کتاب نور ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جیسے کوئی شریر لڑکا کتاب پڑھتا نہیں اور امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، وہی حال مسلمانوں کا ہوا کہ انہوں نے کتاب لے کے بغل میں دبا لی اور استاد سے پڑھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے امتحان میں آج مسلمان فیل ہیں۔ اس لیے کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی علمی لیاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کسی ایجاد کا صحرا ان کے سر باندھا جا سکے۔ تو یہ قوم جس کے پاس قرآن جیسا علمی سرمایہ موجود ہے، ہم نے خالی قرآن کو رکھنے کے لیے، جھوم جھوم کے پڑھنے کے لیے، فاتحہ خانیوں میں پڑھنے کے لیے، میتوں کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کے لیے استعمال کیے۔ یعنی جو کتاب زندگی تھی، ہم نے اس کو کتاب موت کے طریقے سے استعمال کیا۔ قرآن کے ذریعے لوگ نہ جانے کیا حاصل کر لیتے اگر قرآن کے جاننے والوں سے پڑھا ہوتا۔ قرآن کو قرآن کے جاننے والوں سے نہیں پڑھا۔ قرآن ایک ہی آدمی جانتا تھا،
اور اس کا نام تھا علی بن ابی طالب. دیکھیے کسی کا مقدس ہونا اور ہے، نیک ہونا اور ہے، احترام کے قابل ہونا اور ہے، اور عالم ہونا اور ہے. دنیا اتنی مکار ہے اور اتنا فریب دیتی ہے کہ ہم کتنی معقول بات کیوں نہ کہیں، ہماری بات کو ٹویسٹ کر کے دوسری لائن پر نکال دیتے ہیں لوگ. ایک آدمی کا باپ بہت نیک ہے، بڑا مقدس ہے، پکا نمازی ہے، رمضان کے روزے بہت باقاعدگی سے رکھتا ہے، حج کر کے آیا ہے، زکوٰۃ خود کا پابند ہے، پڑوسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اولاد کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے. لیکن ان سب باتوں کے بعد یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ بہت بڑا اسکالر بھی ہے. وہ حاجی صاحب جو اتنے نیک تھے وہ معمولی پڑھے لکھے تھے، کیا اخبار پڑھ لیں، خط لکھ لیں، خط پڑھ لیں، اس کے آگے نہیں. تو اب اگر ان کا لڑکا کمپیوٹر سائنس میں MSc کر رہا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑا نالائق ہے، دوسرے کے دروازے پر پڑھنے جاتا ہے، اپنے باپ سے نہیں پڑھتا؟ اب آپ کمپیوٹر سائنس جانتے ہی نہیں ہیں کچھ ذرا سبھی. تو جہاں تک بات کی تعظیم کا سوال ہے، جہاں تک بات کے احترام کا سوال ہے، جہاں تک بات کی عزت کا سوال ہے، جہاں تک بات کا کہنا ماننے کا سوال ہے، یہ سب کام لڑکے کو کرنا چاہیے. اگر وہ لڑکا اچھا لڑکا ہے تو باپ کی عزت کرے، باپ کا حکم مانے، باپ کی تعظیم کرے، باپ کی خدمت کرے، ہر طرح باپ کو آرام پہنچائے. لیکن پڑھنے کے لیے باپ کے پاس کیا آئے گا جب کہ باپ کو خود نہیں آتا ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا خدا کی قسم یہی کھیل کھیل رہی ہے اور 1400 برس سے اسی کھیل میں برباد ہو رہے ہیں. بھائی صحابہ کرام محترم ہیں، عزت والے ہیں، اللہ والے ہیں، خدا رسول سے ڈرنے والے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ صحیح. ان کو سلام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کا مرتبہ پہچانیے. لیکن اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان سے ہم پڑھنے کے لیے کیا جائیں؟ آپ مجھے بتائیے. اچھا یہ راز کیسے کھولے گے کون پڑھا لکھا ہے؟ یہ راز تو اسی وقت کھولے گا جب کوئی علمی مسئلہ آئے گا. بھائی یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد میں سب آئے نماز پڑھنے کے لیے، کیسے معلوم کہ کس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، کون کتنا پڑھا ہوا ہے، کون کتنا پڑھا ہوا نہیں؟ یہ تو اسی وقت پتہ لگے گا نا جب کوئی آدمی کوئی کوشچن لے کے آئے، اسی وقت پتہ لگے گا کون پڑھا لکھا ہے اور کون اس کا پڑھا لکھا نہیں ہے. ویسے کیسے پتہ لگ جائے گا؟ کوئی ماتھے پر تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اتنا پڑھا لکھا ہے اور یہ آدمی بے پڑھا لکھا ہے. تو تعلیم کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب اس سے کوئی سوال ہو. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد مسجد میں سبھی مسلمان بیٹھے رہتے تھے، بزرگ بیٹھے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے، دعائیں پڑھتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، تسبیح پڑھتے رہتے تھے. کرتے یہ کیسے اندازہ ہو کہ ان میں لیاقت کتنی ہے؟ لیاقت کا معاملہ اس وقت کھلتا تھا جب کوشچن آتا تھا کوئی، اور جب سوال آیا
تو اس وقت کے پوچھا گیا علی کہاں ہے؟ سوال آیا تو پوچھا گیا علی کہاں ہے؟ اب علی سے کیا مطلب؟ کہیں ہوں گے، آپ بتا دیجیے، آپ بتا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سوال آتا تھا تو علی کی تلاش ہوتی تھی، جب پرابلم آتی تھی تو علی کی تلاش ہوتی تھی کہ علی کہاں ہے، تو علی بلائے جاتے تھے، تو علی فیصلہ کرتے تھے، اور فیصلہ ایسا فیصلہ ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیاں یہ کہتی اٹھتی نہیں کہ ہاں حق فیصلہ کیا، اس لیے کہ علی جب فیصلہ کرنے بیٹھتے تھے، علمی گتھی آتی تھی، تو اس وقت وہ علی نہیں ہوتے تھے جو میدان جنگ کے علی تھے، اس لیے کہ جب علمی ڈسکشن ہو رہا ہو تو تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھنا بزدلی ہے۔ جب علمی بات چل رہی ہو تو اس وقت تلوار کیسی؟ جو آپ کو کہنا ہو آپ کہیے، جو مجھے کہنا ہوگا میں کہوں گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس وقت تلوار پہ ہاتھ رکھا تو میں نے آپ کو تھریٹ کر کے مجبور کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں مانیے، تو علمی گفتگو میں تھریٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، دھمکی دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ کئی واقعے ایسے ملے کہ فیصلہ کرنے والے نے غصے میں کہہ دیا قتل کر دو اس کو، کافر ہے۔ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ بیچارے ادھر ادھر لگے رہتے تھے، نہ ان کی محبت میں نہ ان کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، کہ بے گناہ قتل ہوگا تو مذہب بدنام ہوگا، سمجھا؟ تو وہ لے جاتے تھے، کہتے ٹھہرو ذرا ان سے پوچھ لیں۔ تو تاریخ عالم آپ پڑھیے ہسٹری تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا کہ دور خلفاء میں علی کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کی تھی کہ ساری عدالتوں کے فیصلے میں جب کانٹروورسی ہوتی تھی تو فائنل بالکل آخری فیصلہ جو ہوتا تھا وہ مولا علی کا ہوتا تھا، اور اس فیصلے کو سب مانتے تھے، اور بزرگان اسلام یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ محمد اور مولا علی نے فیصلے کر کے بتایا کہ کیسا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ مشہور ہزاروں دفعہ کا سنا واقعہ ہے آپ کو، مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، خالی تکنیک کیا ہے اس کے اندر وہ دیکھیے آپ۔ واقعہ تو بڑا سینکڑوں دفعہ کا پڑھا ہوا ہے اور سنا ہوا ہے کہ دو بچے تھے، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، اور دو عورتیں لڑ رہی تھیں اور دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا ہے، کوئی پروف تھا نہیں کہ لڑکا کس کا ہے، دونوں کہتی ہیں لڑکی اس کی ہے لڑکا میرا ہے، کیسے فیصلہ ہو؟ حضرت علی کے پاس علم امامت بھی تھا، وہ کر دیتے فیصلہ اس کو، لیکن زندگی بھر ایک عورت کہتی رہتی علی نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میرا لڑکا لے کے اسے دے دیا۔ علم امامت سے اگر فیصلہ ہو جاتا تو زندگی بھر وہ عورت علی کو برا کہتی علی نے میرے ساتھ ناانصافی کی، لڑکا میرا تھا اس کو دے دیا۔ جب دربار میں علی بلائے گئے اور خلیفہ نے کہا یا علی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ آ گیا ہے، اس میں کچھ حل بتائیے، تو دونوں کلیم کر رہی ہیں اور کوئی مان نہیں رہی ہے۔ تو پہلے مولا علی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی مان جاؤ،
جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا لے لے، جس کی بیٹی ہے وہ بیٹی لے لے. وہ نہیں مانی، کہ نہیں بیٹا ہمارا ہے. دونوں نے کہا بیٹا ہمارا. کہا تو میں فیصلہ کر دوں گا. کہاں کر دیجیے، مگر انصاف سے فیصلہ کیجیے گا. کہاں انصاف سے کر جاؤ عورتوں میں جاؤ. عورتوں کو عورتوں میں بھیج دیا اور 2 شیشیاں منگائی. دونوں کو ویٹ کیا، برابر کی منگائی. دونوں کا ویٹ کیا، برابر کی تھی. دونوں ویٹ کر کے اندر بھجوا دی گئی. کیا اس میں دونوں سے کہو کہ بچے کی غذا جو ہے وہ اس میں بھر دیں، شیر جو ہے وہ بھر دیں. ہمارے دونوں شیشیاں بھری ہوئی آ گئی اندر سے. نام لکھے ہوئے دونوں عورتوں کے، یہ فلاں کا یہ فلاں. ترازو رکھا تھا، کا تول لو. اب سارا مجمع ہے رستے دیکھ رہا، جتنے بیٹھے ہیں وہاں، اور سبھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. سبھی وہ بیٹھے ہیں جن کے سامنے قرآن اترا. سبھی وہ بیٹھے ہیں جو صحبت رسول کا فیض اٹھائے ہوئے. سب حیرت سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. جب دونوں شیشیاں بھری ہوئی آ گئیں کہا تول لو. تول. جب شیشیاں پہلے تل کے گئی تھی تو برابر تھا ترازو کا پلہ، برابر تھا بالکل. اب جب بعض اس میں دودھ بھرا ہوا آیا، اس کو تولا گیا تو ایک ہلکی ہے بھاری. مجمع نے حیرت سے دیکھا یہ کیا. کہا ہاں ہاں دیکھو، ہاں اٹھاؤ. اب ظاہر ہے کہ وہ ترازو ایک طرف جھکا ہوا ایک طرف ہلکا. ان کا ہاتھ جو جھکا ہوا جس کا کیا نام اس کا لکھا ہے، ان کا کھلا نام لکھا ہے. کہا اس کو لڑکا دے دو، اور جو ہلکا ہے جس کا پلہ اس کو لڑکی دے دو. اس کی لڑکی ہے اس کا لڑکا. اب دونوں عورتیں چپ ہو گئیں. یہ کہ علی نے دلیل قائم کر دی ان کے اوپر، اپنے علم سے فیصلہ نہیں کیا. دونوں کہتی گئی ہاں ٹھیک فیصلہ ہوا، چلی گئی. اب عورتیں تو چلی گئی، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن مسجد میں بیٹھنے والے تو بیٹھے ہی رہ گئے نا. وہ تو عورتوں کے ساتھ جائیں گے نہیں. اب پہلے تو تعریف توصیف یا علی خوب فیصلہ کر دیا، بہت لڑ رہی تھی، دیکھو چپکی چلی گئی. ان کا حال فیصلہ ہو گیا، چلی گئی. اب کسی نے پوچھا یا علی مگر یہ بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کیا کیسے؟ کیا تمہیں رسول اللہ خبر دے گئے تھے؟ کیا تمہیں اس معاملے کی رسول اللہ خبر دے گئے تھے؟ کیا نہیں، اس معاملے کی خبر تو نہیں دے گئے. کافی کیسے فیصلہ کر دیا؟ کیا قرآن سے؟ کیا فیصلے کا بیس کیا ہے؟ کیسے فیصلہ کیا؟ کیا قرآن سے؟ تو اب وہ لوگ سب قرآن پڑھے ہوئے تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا. بہت سے لوگ اس کے حاصل بھی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں. سب ابتدائی زمانہ تھا بالکل. کہا قرآن سے. اتنا کہہ کے مولا علی چپ ہو گئے. جب انہوں نے کہا یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ کہا قرآن سے. اب وہ سوچتے رہے تو ان کی تھنکنگ کیا تھی یہ سمجھ لیجیے. وہ ترازو اور شیشیاں اور دودھ یہ سب سوچتے رہے قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں، وہ ملی نہیں ان کو. جو منظر انہوں نے دیکھا تھا اسی سے ملتی جلتی آیت و قرآن میں ڈھونڈتے رہے، وہ ملی نہیں. کیا کرے؟
آخر میں پھر دل میں برائی آئی ہوگی، کیا یوں ہی کہہ دیا علی نے قرآن سے، قرآن میں ہے ہی نہیں کوئی ایسی ہے۔ تو پھر کسی نے سر اٹھایا، کیا یہ علی قرآن نے کس آیت پہ فیصلہ کیا؟ کیا سامنے کی آیت ہے، تم نے نہیں پڑھی؟ کیا جی کون سی؟ کیا قرآن میں آیت جو ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر قرآن کہہ دیا کہ آیت تو سامنے کی آیت ہے، اب سب پڑھنے لگے، اس لیے کہ وہ آیت تو بچے بچے کو یاد ہے، میراث کی آیت ہے، بچے بچے کو یاد ہے، دیا یہ تو سامنے کی آیت۔ پھر میں اسی سے فیصلہ کیا، تو کہنے کے اس سے کیسے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ اس سے کیسے ہوا؟ دیکھیے کتنی کیسے ادھر والا جو ہے وہ کس طریقے سے قانون سے واقف ہوتا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک کیسے ہے، سمجھے آپ؟ وہ معاملہ ہے کیا کہ دیکھو بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرو، جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، تو خالی مال ہی میں تھوڑی ہوگا، ہر جگہ اس کا حصہ زیادہ ہوگا، جب حصہ زیادہ ہوگا تو پیدائش کے وقت غذا میں بھی اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ہاں کہنے لگے یعنی یہ تو ہم نے سوچے ہی نہیں تھا، بھائی واہ بھائی یہ نقطہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا، دیکھا یہ معاملہ۔ تو قرآن مجید میں ہم پستے چلے جائیں گے ہمیں دکھائی نہیں دے گا، اور جو علم کا جاننے والا ہے اس کو دکھائی دے جائے گا۔ جو سارے صحابہ دیکھ رہے تھے ان کو نہیں نظر آیا وہ قرآن میں، علی نے اس کو دیکھ لیا۔ تو دیکھنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، دیکھنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اور فرمایا آپ نے، اب میں آپ کو مثال دے دوں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ میری انگلی میں ایک سوئی چبھو دیجیے تو یہاں کے اوپر ایک ڈراپ بلڈ کا آ جائے گا، سارا مجمع دیکھ لے اسے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا سوائے اس کے کہ ایک سرخ قطرہ خون ہے، خون کا ایک قطرہ ہے ریڈ کلر کا، بس یہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن وہی ڈراپ بلڈ کا جب پیتھالوجسٹ کے سامنے جائے گا تو وہ کئی 100 چیزیں بتا دے گا۔ خون کو جس طرح ٹیسٹ کر لیجئے، کرسٹال بتا دے گا، شوگر بتا دے گا، بلڈ میں کیا کمی ہے وہ بتا دے گا، ہزاروں طرح کے ٹیسٹ ہیں۔ میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ڈاکٹر کیا میں کمپاؤنڈر بھی نہیں ہوں، کچھ نہیں جانتا ہوں، تو مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، میرا سبجیکٹ نہیں، مگر یہ کہ ہزاروں طرح کے بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہی ایک بلڈ لیا جاتا ہے، وہ TLC DLC ہے اور فلاں ہے اور دھمک ہے اور HIV ہے اور نہ جانے کیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرا سبجیکٹ نہیں، میں اس کے لیے کچھ نہیں جانتا، مگر یہ سنا کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ابھی دیکھیے مجلسوں میں اعلان ہو رہا ہے ایک بیماری کا، اس کا ٹیسٹ یہاں فری میں ہو رہا ہے، یہیں آپ کے ڈسپنسری یا کوئی سی پالا گلی میں وہاں ہو رہا ہے۔ تو مطلب ایسے سینکڑوں ٹیسٹ ہیں، تو 1 cc 2 cc بلڈ لے لیتے ہیں، ایک ڈراپ لے لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، تو ان کو سب دکھائی دے جاتا ہے، اتنا کم ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، اتنی شوگر کم ہے، اتنی شوگر زیادہ ہے، اتنا فلاں کم ہے، اتنا کولیسٹرول کم ہے، اتنا کولیسٹرول زیادہ ہے، اتنا اسنوفل کم ہے، اتنا اسنوفل زیادہ ہے۔ ہم ہزاروں چیزیں تو ہم نے سنی ہیں، لیور کا معاملہ یہ ہے اور فلاں کا معاملہ یہ ہے اور ہارٹ کا معاملہ یہ ہے اور
نہ جانے کیا 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 سب بلٹ سے پتہ چل جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں تو سوائے لال لال رنگ کے خون کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو معلومات جاہل آدمی دیکھتا ہے تو اس کو حاضر. تو یہ بات ہے حضور کہ قرآن پہ ہر ایک سمجھ نہیں سکتا. قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، ہمارے بلٹ کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. قرآن تو قرآن ہے، قرآن کو ہم کیا کہیں، وہ تو آسمانی کتاب ہے. جو نہیں جانتا وہ نہیں سمجھ سکتا، جو جانتا ہے وہ سب سمجھ لے. حضور یہ جو اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو یہ مرتبہ دیا اور یہ عزت دی، یہ اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا اس علم کو جو قرآن کے اندر موجود ہے سمجھ لے. مگر انسانوں کی بدنصیبی تھی ہے اور دنیا کے مقدر کی خرابی. دیکھیے، غور کیجیے آپ کہ اگر آل محمد کے علم سے دنیا فیض اٹھاتی تو آج یہ دنیا جنت ہوتی. قرآن میں جو سب ہے تو قرآن بیماریوں کا علاج بتاتا، قرآن زمین کو فرٹائل کرنے کا ذریعہ بتاتا، قرآن انسانوں کی غریبی اور بھوک دور کرنے کے راستے بتاتا، قرآن زندگی کے پرابلمز کو حل کرنے کے طریقے بتاتا ہے. قرآن ہماری ہر بیماری کا علاج بتاتا ہے. قرآن ہماری ہر مشکل کو سالو کرتا ہے، بشرطے کہ اس کا جاننے والا اس کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں. افسوس اس امت کی بدنصیبی پر جس نے قرآن اور اہل بیت سے فیض حاصل نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں غریبی، بیماری، جہالت، بھوک، پریشانی، مشکل، مصیبت، سب کچھ. عزیزان گرامی، یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، وہ بڑا دردناک سبجیکٹ ہے کہ پکتے پکتے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. دیکھیے، آج جن قوموں کے پاس علم زیادہ ہے وہ دنیا میں ویلا آفن ہے. ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ کہے کو ڈیولپ ہے اس کا. اس لیے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، اس لیے وہ ڈیولپ ہے. ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، افریقہ کہے کو مصیبت میں اور غربت میں ہے. کہے کو ہر ایک ان کو ستاتا ہے، کہے کو ہر ایک ان کو مارتا ہے، کہے کو ہر ایک ان کا استحصال کرتا ہے. یہ کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. علم نے ان کو آرگنائز کر دیا ہے، علم نے ان کو ڈسپلن دی ہے، علم نے ان کو کام کو کرنے کی لیاقت دی ہے. جہالت نے ہم کو دکھلا دیا ہے. ہمارے اندر
جو ٹیلنٹ ہیں اور صلاحیتیں ہیں ان کو مردہ کر دیا. تو عزیزان گرامی، یہ ہماری باتیں جن کو لوگ ملا کی بکواس کہتے ہیں، یہ ملا کی بکواس نہیں ہے. یہ میری تقریر ہو سکتا ہے کہ آج کی دنیا کے ساتھ ٹیلی نہ کرے، لیکن 100-200 برس کے بعد یہی سبجیکٹ جو ہے یہ ہر ایک مانے گا اور اس کے اوپر سر دھونے گا کہ دنیا نے جو اہل بیت کو چھوڑا وہ اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑا، آنے والی نسلوں کو قیامت تک مصیبت میں مبتلا کرتے چلے گئے دامن اہل بیت چھوڑنے والے. یہ ہے مسئلہ. علی تو آج بھی علی ہیں، بلند ہیں، ان کی عزت اسی شان سے. محمد کی اولاد کا نام تو آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، ان کا مرتبہ تو آج بھی. دنیا میں آدمی کی زندگی میں اس کے فالوور نہیں ملتے ہیں. محمد کے گھرانے کی تو آج بھی یہ عزت ہے کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہ مجمع بیٹھا ذکر حسین سن رہا ہے. تو معمولی بات ہے یہ ان کی شہادت کی عزت، یہ ان کی قربانی کی عزت، جو انہوں نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی، اللہ کی راہ میں اپنے بچے قربان کر دیے، اللہ کی راہ میں اپنا گھر قربان کر دیا. عزیزان گرامی، آج 5ویں رات آ گئی، آدھا محرم گزر گئے. محرم کا پہلا عشرہ آج آدھا تمام ہو گیا. ابھی کل کی بات ہے کہ چاند رات تھی اور ہم مجلسوں میں آئے تھے. سیدہ کلال 5 راتوں کا اور مہمان ہے. کربلا میں فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، شیدانیاں نرغ آدھا میں گھرتی جا رہی ہیں، حسین کے خیمے جلتی ریتی پر لگے ہیں. ہماری جانیں فدا ہو جائیں ان بے کسوں پر کہ جن کو یہ آسرا تھا کہ شاید کوئی نصرت حسین کے لیے بھی ہے. حسین ہر ایک کو نہیں بلانا چاہتے ہیں خالی وہ 5 لوگ آ جائیں جو کربلا کے میدان کے لائق ہیں. سنا کہ سوفیک نے ایک تو خط لکھا جو بچپن کا دوست تھا، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. میں دیر ہوئی، جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور نہ پہنچ سکے تو تو پریشان نہ ہو، میں چلوں گا نصرت حسین کے. دل ٹکڑے ہو گیا یہ سن کے، چیخیں مار مار کے رونے لگے، چیخیں مار مار کے رونے لگے. کہ یا ابا عبداللہ، آپ کا ایسا وقت آ گیا کہ غلام آپ کی نصرت کی تمنا کریں. اور اتنا خوش ہوئے غلام کے جذبہ محبت سے، کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، تو غلام نہیں ہے اب آزاد ہے، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. یہ کہہ کے گھوڑے پہ بیٹھے چلے کربلا کی طرف. مگر ظاہر ہے کہ حالات تو خراب ہیں، خطرہ تو لگا. تو کانشس ہیں، ہوشیار ہیں، چلتے وقت تھوڑی دور چلے تھے کہ ایسا لگا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے. ایسا احساس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے. گھوڑا روک کے پیچھے دیکھا تو دیکھا غلام دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تو کہاں؟ نے کہا آپ چلیے، میں بھی وہیں آ رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں. آپ جائیے، میں آ رہا ہوں، چلیے.
جیسے ایک آدمی سواری پر جا رہا ہے، ایک پیدل ہے تو ظاہر ہے ان کا آپ چلیے چلیے آپ چلیے، میں بھی وہیں آ رہا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ روک لیا گھوڑا، کہا آؤ بھائی آؤ، اسی گھوڑے پر ہمارے ساتھ بیٹھو۔ کہا نہیں آقا آپ جائیے، کہا آقا نہیں ہم، اب آقا ہے نہ غلام ہے، ہم دونوں حسین کے غلام ہیں، نہ تم غلام نہ ہم آقا۔ اللہ اللہ، تو میرے امام کو اتنا چاہتا ہے کہ ان کی نصرت کے لیے چل رہا ہے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تو پیدل آئے میں سوار جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جذبہ محبت یہ گوارا نہیں کر رہا ہے تو حسین کا ایک چاہنے والا پیدل چلے، ایک سوار ہو کے چلے۔ اسی گھوڑے باندھ کے بیٹھ جا میرے ساتھ، ہاں یہ ہے کہ ذرا آہستہ چلیں گے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، مگر چلیں گے دونوں۔ بٹھا لیا آپ نے پیچھے، لیے ہوئے آئے اور کسی ترکیب سے بہرحال جذبہ صادق تھا، کھچ کے اپنے مرکز تک پہنچ گئے۔ ادھر حسین کی خدمت میں آئے، حسین نے بچپن کے دوست کو گلے سے لگایا، خیام حسینی میں خبر گئی کہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب میں مظاہر آئے ہیں۔ بس ذرا دیر میں خیمے کا پردہ اٹھا، فضہ باہر آئی، کا حبیب مبارک ہو، جبرائیل کی شہزادی، علی و فاطمہ کی صاحبزادی، رسول خدا کی نواسی جناب زینب کبریٰ نے تجھے سلام کہلوایا ہے۔ بس جیسے ہی حبیب کو زینب کا سلام ملا، زمین پر گر کے تڑپنے لگے، خاک اٹھا کے سر پر ڈالی، کارے میں اس قابل کے جناب زینب اور مجھے سلام کہلوائے۔ روتے جاتے تھے، زمین پر تڑپتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے ارے کہاں میں، کہاں شہزادی زینب کا سلام۔ میں کہوں گا اے حبیب اس وقت آؤ جب زینب کا بھائی مقتل میں اکیلا ہے، بہن تڑپتی پھر رہی ہے، ارے میرا ماجایا، ہائے میرا حسین۔